سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا دورہ امریکہ، وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے ملاقات۔ صدر ٹرمپ نے کہا سعودی عرب امریکہ میں $600 بلین کی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ سعودی سرمایہ کاری ہمارے لیے قومی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ امریکہ سعودی عرب کو لڑا کر طیارے بیچے گا۔ سویلین نیوکلیئر ڈیل طے کرنے کا امکان دیکھ رہا ہوں۔ ابراہیمی معاہدے سے متعلق مثبت بات چیت ہوئی ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا عالمی امن میں امریکی صدر ٹرمپ کا اہم کردار ہے۔ ابراہیمی معاہدے کا حصہ بننا چاہتے ہیں لیکن دو ریاستی حل بھی ضروری ہے۔ چاہتے ہیں ایران سے اچھی ڈیل ہو اور خطے میں امن ہو۔ اسامہ بن لادن نے سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی۔ سعودی ولی عہد کا وائٹ ہاؤس پہنچنے پر تاریخی استقبال، امریکی فضائیہ نے سلامی دی۔ صدر ٹرمپ نے ولی عہد کو وائٹ ہاؤس کے مختلف حصوں کا دورہ کرایا۔ Why should Americans Who are trust you you? with? And the same to you, Mr. President. Now, who are you with? I'm with ABC News, sir. You're with who? ABC News, sir. Fake news. ABC fake news. One of the But the worst. question is One of the who worst is in it, the business. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صحافی کے سوال پر غصے میں آ کے ABC کو فیک نیوز قرار دیا۔ کہا خاندانی بزنس سے میرا کوئی تعلق نہیں، خواہش ہے کہ میرا خاندان سعودی عرب کے ساتھ مزید بزنس کرے۔ صدر ٹرمپ فلسطینی صحافی کے سوال پر حیران، کہا اچھی پیش رفت ہے کہ فلسطینی صحافی بھی پریس کانفرنس میں موجود ہیں۔ میں نے اور ولی عہد نے کسی سوال پر پابندی نہیں لگائی۔ میں اور سعودی ولی عہد نیند کم اور کام زیادہ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسا صدر رہا جس نے نیند کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ ہمارا سابق صدر ہر جگہ سو جاتا تھا، سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ سلامتی کونسل نے ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کی حمایت میں قرارداد منظور۔ غزہ میں بین الاقوامی فورس تعینات کی جائے گی، حماس کو غیر مسلح کرنا اور عبوری حکومت کے قیام کے نکات بھی شامل ہیں۔ پاکستان نے قرارداد کی حمایت کر دی۔ چین اور روس نے ووٹنگ میں حصہ نہ لیا۔ قرارداد کے حق میں پاکستان سمیت 13 ملکوں نے ووٹ کیا۔ صدر ٹرمپ کی قرارداد منظوری پر دنیا کو مبارکباد۔ اپنے پیغام میں لکھا سلامتی کونسل کا بورڈ آف پیس کو تسلیم کرنا تاریخی لمحہ ہے۔ بورڈ کی صدارت خود کروں گا۔ اراکین کے نام سمیت دیگر اہم اعلانات آئندہ ہفتے کیے جائیں گے۔ UN سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا غزہ منصوبے کی منظوری کا خیر مقدم۔ کہا سفارتی پیش رفت کو عملی اقدامات میں بدلنا ضروری ہے۔ امریکی منصوبے کا دوسرا مرحلہ دو ریاستی حل کے لیے ضروری ہے۔ The UN resolution is a first step in a long road towards peace. That step was needed because we could not embark on anything else before we had a ceasefire. فلسطینی اتھارٹی کا غزہ سے متعلق قرارداد کا خیر مقدم۔ حماس نے منصوبہ یکسر مسترد کر دیا۔ فلسطینی وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کی قرارداد کو امن کی راہ میں پہلا قدم قرار دیتے ہوئے کہا پہلا قدم ضروری تھا تاکہ جنگ بندی ہو اور آگے بڑھا جائے۔ ٹرمپ کے منصوبے میں فلسطینی ریاست کے قیام کا مکمل خاکہ نہیں۔ امید ہے مسائل بعد میں تفصیل سے حل کیے جائیں گے۔ حماس کا کہنا ہے قرارداد فلسطینیوں کے مطالبات اور حقوق کو پورا نہیں کرتی ہے۔ قرارداد غزہ پر بین الاقوامی سرپرستی مسلط کرتی ہے۔ یہ اقدام اسرائیل کے ان ادھورے عزائم کو پورا کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا جسے وہ جنگ کے ذریعے حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ چین اور روس نے قرارداد پر تنقید کرتے ہوئے کہا یہ دو ریاستی حل کے لیے پختہ عزم کا اعادہ نہیں کر رہی ہے۔ غزہ کسی اور کا نہیں، فلسطینی عوام کا۔ قرارداد میں ان کی نمائندگی ہی نہیں۔ Pakistan's position on this issue has always been in line with and in support of Palestine, in support of President Trump's commendable initiative to bring the war in Gaza to an end. We have welcomed that initiative. پاکستان نے غزہ سے متعلق قرارداد کی منظوری خوشائند قرار دی تھی۔ سلامتی کونسل سے خطاب میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے ایک بار پھر آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا۔ کہا فلسطینیوں کی مشکلات کو خاتمہ چاہتے ہیں، اس لیے پاکستان صدر ٹرمپ کے غزہ منصوبے کی حمایت کرتا ہے۔ فلسطینی ریاست قائم ہو جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو۔ پاکستان فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ مودی سازشوں میں مصروف ہے، بھائی بھائی کو لڑانا چاہتا ہے۔
مودی کو جنگ میں ہرایا تھا، یہ سازش بھی ناکام بنائیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں آزاد کشمیر حکومت کے فیصلے بند کمروں میں نہیں ہوں گے۔ وزیراعظم فیصل ممتاز راٹھور عوام میں جائیں، ان کے دکھ درد سنیں، مسائل حل کریں۔ 6 ماہ کے امتحان کے بعد ہم عوامی مینڈیٹ سے حکومت بنائیں گے۔ یقیناً اس مشکل ترین دور میں اس ذمہ داری کو نبھانا آسان کام نہیں ہے۔ میں اپنی جماعت کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا۔ فیصل راٹھور نے وزیراعظم آزاد کشمیر کی کرسی سنبھالی۔ وزیراعظم ہاؤس پہنچنے پر پولیس کے چاک چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ اس سے پہلے نومنتخب وزیراعظم نے حلف اٹھایا۔ قائم مقام صدر آزاد کشمیر چودھری لطیف اکبر نے حلف لیا۔ تقریب میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، فریال تالپور، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی، گورنر گلگت بلتستان اور دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ فیصل ممتاز راٹھور کا کہنا تھا مشکل دور میں ذمہ داری نبھانا آسان کام نہیں۔ پیپلز پارٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اس قابل سمجھا۔ خیبر پختونخوا میں مختلف کارروائیوں میں 39 خارجی دہشت گرد جہنم واصل۔ ISPR نے بتایا باجوڑ میں انٹیلیجنس بیس آپریشن میں 11 خارجی مارے گئے۔ دہشت گردوں کا سرغنہ سجاد عرف ابو ذر بھی شامل۔ بنوں میں کارروائی، 12 دہشت گرد ہلاک۔ بھارتی حمایت یافتہ فتنہ خارج کے بنوں میں شہریوں کو نشانہ بنانے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ خارجی دہشت گرد دیسی ساختہ بم نصب کرتے ہوئے مارا گیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کلاچی میں سرغنہ عالم محسوس سمیت 10 خارجیوں کو ٹھکانے لگایا گیا۔ شمالی وزیرستان کے علاقے دتاخیل میں 5 خارجی مارے گئے۔ صدر آصف علی زرداری، وزیراعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ ستائیسویں ترمیم کی روشنی میں جوڈیشل کمیشن کی اثر نو تشکیل کر دی گئی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سربراہ ہوں گے۔ آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین خان، جسٹس منیب اختر، جسٹس حسن رضوی، جسٹس عامر فاروق، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل کمیشن کے رکن ہوں گے۔ حکومت اور اپوزیشن کے 2 اراکین پارلیمنٹ بھی کمیشن کے رکن ہوں گے۔ پاکستان بار کونسل کا نامزد وکیل اور اسپیکر قومی اسمبلی کی نامزد کردہ خاتون کمیشن کے رکن ہوں گی۔ سپریم جوڈیشل کونسل کی بھی اثر نو تشکیل۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سربراہ جبکہ چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت امین الدین خان دوسرے سینئر ممبر ہوں گے۔ جسٹس منیب اختر، جسٹس حسن رضوی، جسٹس جمال مندوخیل کونسل کے رکن ہوں گے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی اثر نو تشکیل کر دی گئی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سربراہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس جمال مندوخیل ممبر ہوں گے۔ عدالتی آئین کے قیام کو ہم ہرگز سپورٹ نہیں کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ آئین کی تشریح کرے، بلکہ ان کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی نوعیت کے کیسز جن کو ان کے خلاف فیصلے آ سکتے ہیں ان کا راستہ روکا جائے۔ آئینی عدالت کے قیام کی حمایت نہیں کرتے۔ کئی ملکوں میں آئینی عدالتیں آئین کی تشریح کرتی ہیں۔ حکومت نے تمام سیاسی اور آئینی فیصلوں کا اختیار آئینی عدالت کو دے دیا۔ ججز کا استعفیٰ ذاتی فیصلہ ہوتا ہے۔ اچھے ججوں کو مستعفی نہیں ہونا چاہیے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں وقت کے ساتھ سختیاں بڑھ رہی ہیں۔ بانی کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ بشرا بی بی کے خلاف مہم افسوسناک ہے۔ مضمون میں لگائے گئے بے بنیاد الزامات کی مذمت کرتے ہیں۔ ستائیسویں آئینی ترمیم کے خلاف تحریک تحفظ آئین پاکستان کا احتجاج۔ پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ تک ریلی نکالی گئی۔ 1973 کے آئین کی اصل شکل بحال کرنے کا مطالبہ۔ PTI، سنی اتحاد کونسل، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کے اراکین کی شرکت۔ اسد قیصر کہتے ہیں جمعے کو ملک بھر میں یوم سیاہ منائیں گے۔ اگلے ہفتے پوری قومی قیادت سے مشاورت کر کے آئین کے بحالی کے لیے جامع لاہ عمل بنائیں گے۔ JUI میں کچھ لوگ 27ویں ترمیم کے حامی تھے۔ پارٹی رہنما نور عالم کا انکشاف۔
یاون نیوز کی خبر کی تصدیق کرتے ہوئے JUI رکن اسمبلی نے بتایا پارٹی کو کہا تھا 27ویں ترمیم کی مخالفت نہ کریں. پارلیمانی پارٹی اجلاس میں کچھ اراکین ترمیم کے حق میں تھے. ہمارے رہنما اپنے دل کی بات سننا چاہتے ہیں. مقامی حکومتوں سے متعلق MKM کی ترمیم ناگزیر ہے. یہ ضرور 28ویں ترمیم کے ساتھ منظور ہوگی. MKM پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال کا دعویٰ کہا اضلاع کو اختیارات اور وسائل نہیں دیں گے تو پھر نئے صوبے کا مطالبہ کریں گے. PP کے مرتضی وہاب کہتے ہیں مصطفیٰ کمال اس کی ٹوپی اس کے سر نہ کریں. آرٹیکل 140(1) کا ڈرافٹ میں ذکر تک نہیں. مصطفیٰ کمال سے کہوں گا لڑائی معاف کریں, مل کر کراچی کو صاف کریں. حافظ نعیم الرحمان نے کہا پیپلز پارٹی اور MKM 40 سال سے اتحادی اور شہری حقوق پر قابض رہی ہیں. MKM کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لینا چاہیے. ان کو سیٹیں بھی مل گئیں اور وزارتیں بھی. انتہا پسند جماعت جو ہے ان کے عہدیداروں کے 23 ارب 40 کروڑ روپے کے اثاثے منجمد کیے گئے ہیں. 92 بینک اکاؤنٹس جو ہیں ان کے ڈیجیٹل اکاؤنٹس کو منجمد کر دیا گیا ہے. کلدم TLP کے 92 اکاؤنٹس منجمد. عہدیداروں کے 23.5 ارب کے اثاثے منجمد. فائنانسر کے خلاف بھی مقدمات درج. سوشل میڈیا پر دھمکیاں دینے پر 32 مقدمات درج. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے. مریم نواز کا کامبنگ آپریشن مستقل جاری رکھنے کا حکم. دیگر صوبوں میں کلدم تنظیم کے خلاف کارروائی کے لیے وفاقی حکومت سے درخواست کا فیصلہ. پنجاب میں ائمہ کرام کی 82% رجسٹریشن مکمل. وزیر اعلیٰ کا اظہار اطمینان. کہا ائمہ کرام نماز پڑھاتے ہیں, نہیں چاہتے کہ وہ چندے کے لیے ہاتھ پھیلائیں. پنجاب کے کسی شہر میں وال چاکنگ برداشت نہیں کی جائے گی. راولپنڈی پولیس نے بانی PTI کی بہنوں کو چکری انٹرچینج پر رہا کر دیا. پولیس نے بانی کی بہنوں علیمہ خانم, عظمہ خان, نورین نیازی کو گورکھرپور کے دھرنے پر ختم کروانے کے دوران حراست میں لیا تھا. دھرنا ختم کروانے کے دوران پولیس اور PTI کارکنوں کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی. پولیس نے 20 دیگر کارکنوں کو بھی حراست میں لیا. سنوکر ورلڈ کپ میں پاکستان کی شاندار فتح. کوارٹر فائنل میں پاکستان کے اسد نے بھارت کے پنکج اڈوانی کو شکست دے دی. سیمی فائنل میں پہنچ گیا. اسد اقبال بیسٹ ٹاپ 7 کے مقابلے میں 4-0 سے کامیاب. میچ کے اختتام پر پاکستان اور بھارت کے ٹوئسٹ کا ہینڈ شیکنگ گلے بھی ملے. ٹرائی سیریز کا افتتاحی مارکا پاکستان کے نام. گرین شرٹ زمبابوے کے خلاف 5 وکٹ سے کامیاب. پنجے میں 148 رنز کا ہدف 4 گیند پہلے حاصل کیا. پاکستان کی ٹیم ڈگمگا کر سنبھل گئی. فخر زمان نے 44 رنز, عثمان خان نے 37 رنز کی ناقابل شکست اننگ کھیلی. پاکستان کا ٹاپ 4 10 اوور سے پہلے 54 رنز پر آؤٹ ہو گیا تھا. سلمان علی آغا 1 اور بابر اعظم کھاتا کھولے بغیر آؤٹ ہوئے. محمد نواز آل راؤنڈ کارکردگی پر میچ کے بہترین کھلاڑی قرار. پاکستان کا دورہ ختم کرنے کی دھمکی پر سری لنکن کپتان کے خلاف ایکشن کا امکان. سری لنکن میڈیا کا کہنا ہے سری لنکا کو کپتانی سے ہٹایا جا سکتا ہے. سری لنکا نے کھلاڑیوں کو دورہ چھوڑنے پر اکسایا. سری لنکن بورڈ حکام سری لنکا کے رویے پر حیرت زدہ ہوئے. سری لنکا کو جلد کپتانی سے ہٹا دیا جائے گا. وہ ٹرائی سیریز کا بھی حصہ نہیں, وطن واپس روانہ ہو چکے ہیں. کلاؤڈ فلیئر میں تکنیکی خرابی سے دنیا بھر میں انٹرنیٹ سروس متاثر. ہزاروں صارفین بڑے آن لائن پلیٹ فارمز ایکس اور چیٹ GTP تک رسائی سے محروم. اسپوٹیفائی اور QS سمیت دیگر پلیٹ فارمز تک رسائی بھی مشکل. کلاؤڈ پلیئر نیٹ ورک ویب ٹریفک کا 5واں حصہ ہینڈل کرتا ہے. کمپنی کا کہنا ہے کہ خرابی کے حل کے لیے اقدامات جاری ہیں. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کا کہنا ہے بڑی عالمی خرابی کی مسلسل نگرانی کر رہے ہیں. وزیراعظم شہباز شریف سے امریکی وفد کی ملاقات. وفد میں پاکستانی نژاد ریپبلکن اور مسلمز آف امریکہ نامی تنظیم کے سربراہ ساجد تارڑ, سکھ آف امریکہ کے سربراہ سردار جسدیپ سنگھ جیسی شامل. ملاقات میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بھی شریک تھے. وزیراعظم نے کہا سکھ برادری کو ہر ممکن سہولتیں دینے کے لیے کوشاں ہیں. اوورسیز پاکستانی ملک کی ترقی اور خوشحالی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. سردار جسدیپ سنگھ جیسی نے بہترین میزبانی اور سکھ یاتریوں کی مہمان نوازی پر شکریہ ادا کیا.
وزیراعظم نے ساجد تارڑ اور سردار جسدیپ سنگھ جسی کو شیلڈز بھی پیش کی۔ مار کے حق میں پاکستان کے ہاتھوں عبرتناک شکست کے بعد بھارت کی عسکری اور سیاسی قیادت شدید دباؤ اور بوکھلاہٹ کا شکار۔ بھارتی آرمی چیف کا ایک اور متضاد بیان۔ بھارتی آرمی چیف کا پہلے دعویٰ کیا کہ پاکستان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، لیکن اگلے ہی لمحے کہا جنگ جیتنے کے لیے اسلحہ خریدنا پڑے گا۔ بھارتی آرمی چیف پہلے دعویٰ کرتے ہیں پھر دفاعی کمزوریاں کھول کر رکھ دیتے ہیں۔ اعتراف اور جاری دعوے بھارتی فوج کے ناکام دفاعی منصوبہ بندی کے ثبوت ہیں۔ Just greater focus on practical, cross-cutting initiatives. Therefore, we propose to 1. Operationalize financial tools for the promotion of trade and economy. SCO نے خطے میں معاشی خوشحالی کی بنیاد رکھی جو ہمارا مشترکہ ہدف ہے۔ SCO کانفرنس کے انعقاد پر وزیراعظم روس کو مبارکباد دیتا ہوں۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کا SCO سربراہان حکومت اجلاس سے خطاب۔ SCO رکن نمائندوں کی روسی صدر پیوٹن سے ملاقات۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار بھی ملاقات میں موجود تھے۔ اسحاق ڈار کی چینی وزیراعظم لی یونگ سے ملاقات ہوئی۔ اسٹریٹجک پارٹنرشپ پر اتفاق، دو طرفہ تعاون کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کا آئندہ بھی تعاون برقرار رکھنے پر اتفاق۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے قائم مقام امریکی سفیر کی ملاقات۔ نیٹلی بیکر نے اسلام آباد دھماکے کی مذمت کی اور جاں بحق افراد کے لواحقین سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا حملے سے جڑے تمام کرداروں کا سراغ لگا کر سہولت کاروں کو گرفتار کر لیا۔ مذاکرات اور دہشت گرد حملے ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ ڈبل ڈیکر بسز ہیں، اس کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے شارع فیصل پہ یہ روٹ شروع کریں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ اس کا فیڈ بیک کیسا ہے، اور اگر فیڈ بیک انشاءاللہ اچھا ہوا مزید بہت بڑی فلیٹ کوئی کراچی میں شروع کی جائے گی۔ کراچی میں آئندہ ہفتے سے ڈبل ڈیکر بسیں چلیں گی۔ صوبائی حکومت کا مزید الیکٹرک بسیں بھی لانے کا فیصلہ۔ دیگر اضلاع میں پیپلز بس سروس کے نئے روٹ بھی شروع کیے جائیں گے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے بتایا پہلے مرحلے میں ڈبل ڈیکر بس شارع فیصل پر چلیں گی۔ ڈبل ڈیکر اور نئی EV بسیں اگلے ہفتے پہنچیں گی۔ توقع ہے سڑکوں سے شہری تکلیف میں ہیں، تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ خواتین طالبات کو اسکوٹی چلانے کی تربیت دی جائے گی۔ بائک آ کے کھڑی ہوئی ہے، اس نے شو روم کے اندر جھانکا ہے اور 2 فائر مارے دروازے پہ اور فوراً بھاگ گیا ہے وہ۔ پھر اس کے کچھ دیر کے بعد جو ہے نا بچے کو کال آئی، ٹیلر تھا، پکچر ابھی باقی ہے، آپ 50 لاکھ روپے کا بندوبست کر کے رکھیں۔ کراچی کے نیو ایم اے جناح روڈ پر کار شو روم پر فائرنگ۔ شو روم مالکان کا دعویٰ نامعلوم ملزمان نے 50 لاکھ بھتہ نہ دینے پر فائرنگ کی۔ بھتے کی پرچی پر شو روم مالکان کا احتجاج، دکانیں بند کر دی۔ سابق کپتان اظہر علی نے PCB کے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا۔ ذرائع نے بتایا اظہر نے سرفراز کو پاکستان شاہینز اور پاکستان انڈر 19 کے معاملات سونپنے پر استعفیٰ دیا۔ اظہر علی نے سلیکشن کمیٹی کے رکن اور یوتھ ڈیولپمنٹ کے سربراہ کے عہدے پر کام کر رہے تھے۔ رائزنگ سٹار ایشیا کپ میں پاکستان شاہینز نے تیسرے اور آخری گروپ میچ میں UAE کو پچھاڑ دیا۔ پہلے بولنگ کر کے 59 رنز پر پوری ٹیم ڈھیر کی۔ 60 رنز کا ہدف ایک وکٹ کے نقصان پر پاور پلے میں ہی پورا کر دیا۔ پاکستان شاہینز میں ایونٹ میں ناقابل شکست سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔